اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں، اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے، اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جی سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے، ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے، اور تو انہوں کھنگن نہیں دینا کسی نے ہوتے، تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دے۔ کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا 2 بابے، 2 مولوی، 2 شیخ القرآن، 2 بزرگ، 2 صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں۔ اس لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، قیامت تک کے لیے 2 چیزیں، جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے۔ اصل میں گستاخ وہ ہے یہ کہ آپ کے سامنے ہم قرآن رکھیں، حدیث رکھیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا۔ ہمارا لیول ایمان کا یہ ہے کہ آپ کے سارے بزرگ کوئی بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں لکھا ہے اپنے بابے اپنے کول رکھو۔ تو آپ بتائیں عاشق رسول کون ہے اور گستاخ رسول کون ہے؟ یہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اگر اللہ یہ گوارا نہیں کر رہا کہ حضور کی آواز سے آواز بلند ہو جائے، اس کے اوپر تباہی ہے، اور جو حضور کی بات سے اپنی بات کو بلند کر دے یا اپنے کسی بابے کو بلند کر دے یا اس کی بات کو بلند کر دے، اس سے بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ آسان ہے، دین کے لیے تکلیفیں اٹھانا بہت مشکل کام ہے۔ ہم لوگ تو معاشرے کی ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا معاشرہ ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنا لیتا ہے، رشتہ دار بنا لیتے ہیں، ایون بے نمازی بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ تنو کیا ہو گیا۔ تو عقائد کی اصلاح اور سسٹم کو للکارنا، شرک کے اوپر بولنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ سر ٹروتھ لور بنے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگوں کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ چھپا ہوا اہل حدیث ہے، کوئی کہتا ہے چھپا ہوا رافضی ہے، کوئی کہتا ہے یہ اندر سے دیوبندی ہے، تبلیغی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بریلویت ابھی تک نہیں نکلی، اور کوئی میرے نام کی وجہ سے مجھے قادیانی بھی کہنے سے آر محسوس نہیں کرتا۔ لیکن میں جو سچائی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں کہ سچ کی فتح ہوتی ہے، آپ اپنے ضمیر کے مجرم نہیں بنتے، اور جو ٹروتھ لور ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ کہتا ہوں کہ میری یہ بلٹ پروف شیٹ جو ہے نا، یہ کتابیں ہیں، میرے تک پہنچنا ان کتابوں کو پھر نعوذ باللہ آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ میں تو اس طرف بیٹھا ہوا ہوں نا، میں جو کچھ پیش کروں ان کتابوں سے کروں، تو ٹھیک ہے آپ انکار کریں، میرے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے، آپ خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہ شیطان آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اور ان کتابوں کو پکڑ لیں گے اور پیار اور محبت کے ساتھ آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو انشاءاللہ تعالی آپ سچائی کے راستے تک پہنچ جائیں گے۔ اور پھر آپ نے اس دعوت کو بڑے سافٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ آپ نے کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جس خدا کا تعارف آسمان سے نازل ہونے والی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس سے ہٹا کے آپ کو بابوں نے پیش کیا ہے۔ بابے مانتے اسی خدا کو تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ تو عقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عقل سلامت ہے، وہ پاگل نہیں ہوا ہوا، اور جو اپنی عقل کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جی سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا اس لیے کی ہے، الٹیمیٹلی انہوں نے دوزخ میں جانا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں،
ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں۔ عبرت والا دیکھنا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو، کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے، اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ چلو، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں، باہر لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین، استاذ العلماء، اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں، اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا۔ جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ مسلمانوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے۔ سو وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔